اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ سمجھ لیں، سحر، جادو کہتے ہیں کس کو؟ سحر سین کے کسرے کے ساتھ ہر اس اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم نہ ہو، جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ صاحب قاموس نے سحر کا یہ تعریف کی، یہ معنی کیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہر وہ سبب جس کا ہر وہ اثر جس کا سبب معلوم نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثرات ہوتے ہیں، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات اور شیاطین کا اثر، یا مسمرزم کا قوت خیالی کا غلبہ، کسی کے قوت پر کوئی اثر انداز ہو جائیں کوئی چیز پڑھ کے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سحر۔ یا محسوسات کا ہو مگر وہ محسوسات مخفی ہو، جیسے مقناطیس کا کشش ہوتا ہے لوہے کے لیے، اپنی طرف کھینچتا ہے جب مقناطیس مخفی ہو، یا دواؤں کا اثر جب دوا مخفی ہو، کیا ہو؟ تو ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے سحر۔ اصطلاح شرع میں سحر کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیطان کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کیے جائیں۔ کبھی تو ایسے افعال اختیار کر کے کیا جاتا ہے، شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے جس کو عام طور پر شیاطین پسند کرتے ہیں، جیسے کسی کا ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، یا ناپاک رہنا، یا قرآن کریم کے توہین کرنا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جادوگر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں جادو کے کئی اقسام ذکر فرمائے ہیں۔ ایک وہ فرماتے ہیں کہ جادو کا قسم یہ ہے کہ نظر بندی ہو اور تحیل ہو، اور در حقیقت اس کے کوئی وجود نہیں ہے خارج میں، لا حقیقت لہ فی الخارج، بس ایک شعبہ بازی ہے جیسے مداری لوگ کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، ساحرو اعین الناس، لوگوں کے آنکھوں کو مسحر کیا، تو لہٰذا چیز تو ایک طرح ہے لیکن لوگوں کو ایک دوسرے طرح نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرے آیت میں فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کو ایسا لگا جیسے کہ یہ رسیاں، یہ لاٹیاں چلتے پھرتے سانپ بن گئے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، اور دوسرا قسم ہے نظر بندی اور تحیل ہو لیکن لأجل اثر شیطان، اس میں شیاطین سے مدد لیے جاتے ہیں اور شیطانی اثر کی وجہ سے یہ اس طرح حرکت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین
کس کے پاس آتے ہیں؟ جھوٹوں کے پاس آتے ہیں، بد کرداروں کے پاس آتے ہیں، گناہ گاروں کے پاس آتے ہیں۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ جو نجومی ہوتے ہیں، تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، ہم ذات ہیں، ہم انہی سے کام کرواتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ کفر کس نے کی؟ شیطانوں نے، اس لیے کہ لوگوں کو جادو سکھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جادو کا اثر جو ہے وہ شیاطین کی مدد لے کر کیے جاتے ہیں۔ تیسرا قسم جادو کا ہے تبدیل حقیقت کے ساتھ، چیز کو بالکل بدل دیا جائے۔ ابو بکر جساس اور معتزلہ نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جادوگر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اشیاء کی حقیقت بدل دیں، انسان کو گدھا بنا دیں اور گدھے کو انسان بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، یہ شرعاً و عقلاً ناممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کعب اخبار رحمہ اللہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو فرمانے لگے لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا۔ کچھ کلمات میں پڑھ لیتا ہوں مسلمان ہونے کے بعد جس کی وجہ سے میں محفوظ ہوں، اگر میں ان کو نہ پڑھوں تو جادو کے ذریعے سے یہودی جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں مجھے گدھے بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ تو بہرحال جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ لبید ابن عاصم نے یا اس کے بیٹیوں نے حضور پر جادو کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج کے طور پر 2 آخری سورتیں یا تو پہلے نازل ہوئی تھیں ان کو پڑھنے کا حکم فرمایا، اور وہ جادو کا اثر کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک سبب کی حیثیت رکھتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز مؤثر بذات نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اذن سے مراد کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ اذن سے مراد کیا ہے؟ جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو کوئی چیز نہیں ہو سکتا۔ جادوگر چاہے زور لگائیں، حدیث میں آتا ہے سارے دنیا آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ نے آپ کی تقدیر میں وہ فائدہ نہ لکھا ہوا ہو تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر سارے دنیا آپ کے کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں لیکن اللہ نے آپ کے تقدیر میں یہ نہ لکھا ہو تو وہ آپ کو نقصان یا نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے جادو کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ تفصیل کی، سب سے زیادہ، اور اسی طرح پھر ان دونوں کے خلاصہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کو تفسیر کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے، آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سب سے عمدہ تفسیر ہے، اور خاص طور پر تفسیر بالروایہ کے متعلق، اور مفسرین زیادہ تر اسرائیلی روایات ذکر کرتے ہیں۔ تفسیری روایات جو ہے وہ ضعیف ہی ہوتے ہیں، اور مفسرین میں سے محدثین بہت کم ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ محدث بھی ہے اور مفسر بھی ہے،
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ معتزلے کے متعلق انہم انکروا وجود السحر، معتزلہ نے جادو کے وجود سے انکار کیا ہے، اور بلکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا وجود ہے وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں، اس کے وجود کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو کا وجود ہے، اور اسی وجہ سے ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہے، انسان کو گدھا بناتا ہے، گدھے کو انسان بناتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یخلق الاشیاء عندما یقول الساحر، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ مالک کر رہا ہے، یہ ایک سبب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جادوگر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور وہ ایک سبب کی حیثیت میں ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت نے یہ کہا کہ جادو واقع ہے، تو یا تو اس آیت سے استدلال کیا انہوں نے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ جادو ہوتا ہے نا، تو اسی لیے تو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے بھی استدلال کیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے گئے، بأن رسول اللہ سحرا، حضور پر بھی جادو ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ امام رازی تو یہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، تعلیم سحر کیا ہے؟ ایک آدمی جادو سیکھتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لیس بقبیح ولا محظور، کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ یہ بذات ایک علم ہے، اور ذاتاً کوئی علم ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والوں کی شرافت بیان کی، یہ بھی ایک علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے جادو اور معجزے کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ جادو کو نہیں سیکھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ لیکن اہل سنت والجماعت کا جمہور کا رائے یہ ہے کہ تعلیم سحر مطلقاً کیا ہے؟ قبیح ہے، الا لضرورتین، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا، جو عراف اور کاہن کے پاس آیا تو اس نے حضور کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر کفر کی۔ اب ظاہری بات ہے آپ جادو سیکھیں گے تو کسی جادوگر کے پاس جائیں گے نا، تو اس حدیث میں اس کا منع آیا۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ من عقد عقدۃ ونفث فیہا، جو بھی آدمی کوئی گرہ باندھ لیتا ہے یا کوئی پھونک مارتا ہے فقد سحرا، تو وہ جادو کرتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہ روایت، اگرچہ اس کے سند میں انقطاع ہے اور ضعف پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، غیر معتبر قرار دیا ہے۔ پھر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ یہ ممنوع نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ علم ہے، اس سے استدلال امام راضی کا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ آیت تو علم شرعی کے بارے میں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ کس کے بارے میں ہے؟ شریعت کے علم کے بارے میں ہے نا، تو دنیا کے علم کے بارے میں تھوڑی یہی ہے آیت۔ فضیلت تو اس وقت ہے کہ آپ دین کا علم سیکھیں گے۔ بہرحال زیادہ تر علماء کا رائے یہ ہے تعلیم سحر جو ہے یہ جائز نہیں ہے، الا لضرورتین،
ایک آدمی کے اوپر جادو ہوا، جب تک دفع مضرت کے لیے آدمی سیکھتا ہے تو اس کے لیے صرف گنجائش ہے، لیکن جلب منفعت کے لیے پھر بھی صحیح نہیں ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو پھر امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں سحر کے کئی قسمیں ذکر کیے ہیں۔ پہلا قسم وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سحر القدانیین اس کو کہتے ہیں، وہ الذین کانوا یعبدون الکواکب السبع المتحیرہ، بات سمجھ میں آئے نا؟ یعبدون الکواکب السبع، اس 7 ستاروں کے عبادت کرتے تھے اور انہی کو مؤثر بذات سمجھتے تھے، اور یہی سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ان 7 سیاروں کے وجہ سے چلتا ہے، اور یہی اس دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، تاتی بالخیر والشر، اور انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ دوسرا ہے سحر اصحاب الاوہام کہتے ہیں، والنفوس القویہ، اوہام کے ذریعے سے، کیونکہ وہم کا بھی ایک تاثیر ہوتا ہے، وہم کا بھی کیا ہوتا ہے؟ تاثیر ہوتا ہے۔ آدمی جس طرح گمان کرتا ہے اسی طرح ہو بھی جاتا ہے۔ آدمی یہ سمجھ لیں کہ آج تو میں بیمار ہوں، جب یہ آپ تصور بڑھتا جائے گا نا تو آدمی واقعی بیمار ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہم کا کیا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو خوش رکھیں گے تو خوشی ملے گی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو بہرحال، اور اسی طرح دیکھیں ایک آدمی کسی کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، پسندیدگی کے نظر سے دیکھتا ہے، تو پھر وہ نظر لگ جاتی ہے، یہ بھی ایک اثر ہے نا؟ کیا ہے؟ ایک اثر ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر آگے ہو جاتا نا تو وہ نظر بھی آگے ہو جاتا، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں ہو سکتی۔ تیسرا قسم وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہے سحر بالاستعانۃ بالارواح الارضیہ، ارواح ارضیہ جو زمین پہ مخلوق ہیں ان کے ارواح سے مدد طلب کر کے جادو کیا جائے، جیسے جنات ہے، کیا ہے؟ جنات سے مدد طلب کیے جائیں اور اسی کے ذریعے سے کام نکالیں۔ چوتھا قسم ہے تخیلات، شعبہ بازی، حقیقت کچھ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، آپ کے آنکھوں کا شعبہ باز۔ جو آپ کبھی میلے میں گئے ہوں تو وہاں پہ یہ ہوتے ہیں، کیا نام ہے، مداری ہوتے ہیں، طرح طرح کے کرتب دکھاتا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے، یہ شعبہ باز ہوتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، فرعون کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے وہ کرتب دکھائے تھے نا، وہ بھی اسی قبیل سے تھے۔ اللہ نے فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کے آنکھوں کو مسحر کیا، ان پر جادو کی۔ تو حقیقت ایک ہے لیکن نظر کوئی اور چیز نظر آ رہی تھی ڈرانے کے لیے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایک خیال ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، تھے تو وہی رسی اور لاٹھیاں، لیکن آپ کے آنکھوں میں ایسے ہے کہ تاثیر انہوں نے ڈال دی، تو آپ کو وہ سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اور پانچواں قسم وہ کہہ رہے ہیں جادو ہے اعمال عجیبہ کے ذریعے سے، جو مختلف چیزوں کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو فارس میں اس طرح ہوتے تھے،
مختلف چیزوں سے بنا کے ایک کرتب دکھایا جاتا تھا اور لوگوں کو مسحر کیا جاتا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ چیز ہنس رہا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ رو رہا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال اور چھٹے قسم ہے الاستعانۃ بخواص الادویہ، خاص مطعومات اور دواؤں کے ذریعے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اشیاء کے تاثیر ہوتے ہیں، ہر چیز کے الگ الگ تاثیر ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ مثلا مقناطیس ہے، اس کا ایک اثر ہے نہیں، لوہے کو اپنے طرف کھینچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک، اسی طرح ہر چیز کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہوتا ہے، وہ مخصوص طریقے سے استعمال کرنے سے وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ جادوگر کرتے ہیں۔ تو اسی کی بنیاد پر وہ آگ میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں، آگ نہیں جلاتا، اور سانپ کو پکڑ لیتے ہیں، سانپ ان کو نہیں کاٹتا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ایک سحر کا قسم ہے تعلیق القلب، کوئی جادوگر یہ دعویٰ کریں کہ مجھے اس میں عزم آتا ہے، مجھے فلاں دعا آتا ہے، اور ان ادعیے کی وجہ سے یا ان منتر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو مسحر کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جو آدمی ضعیف العقل ہوتا ہے یا قلیل التمیز ہوتا ہے تو وہ ان کی باتوں میں آ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر اس کے دل واقعی اسی کی طرف پھیر جاتا ہے اور اس کے دل پہ وہ غلبہ حاصل کرتا ہے۔ شیاطین وہاں غلبہ حاصل کرتے ہیں جہاں کمزوری پائے جائیں۔ حضور کے آنے سے پہلے عرب جنات سے بہت ڈرتے تھے، جب کہیں جاتے کسی سفر پہ تو ایک علاقے میں گئے تو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اس وادی کے جنات کے سربراہ سے کے پناہ میں آتے ہیں، تو لہٰذا جن بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے مؤثر بذات سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ان کی حفاظت بھی ہوتی۔ اگر جہاں پہ اس طرح نہ کرتے تو ان کو یہ جنات نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو عقیدہ پختہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ جنات بھی بھاگ گئے۔ جنات بھی کیا ہوگا؟ آئی نا بات سمجھ میں؟ اس لیے یہ جو شعبہ باز عامل ہوتے ہیں آج کل، کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ جنات کو مسخر کیا ہے، ہم جنات سے کام نکلواتے ہیں، یہ سارے 80% جادوگر ہوتے ہیں، جن کو عالم الغیب تو نہیں ہے کہ 5 منٹ میں آپ کو کوئٹہ سے جو ہے کوئی تعویذ نکال کے یہاں پہ آپ کے رکھ لیں، اور وہ بھی ایسی جگہ چھپا کے کسی نے رکھا ہے، وہاں سے نکال کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے 5 منٹ میں۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کوئٹہ میں رکھا ہے، فلان جگہ پر، یا کسی غار میں، کسی قبرستان میں رکھا ہے؟ جنات عالم الغیب ہیں، جنات سے زیادہ جھوٹے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا گارنٹی ہے کہ جن نے آپ کو صحیح بتایا؟ یہ صرف لوگوں کے عقل کو مسخر کرنا ہے، بس۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ سارے شعبہ بازی ہیں۔ کیا ہے؟ شعبہ بازی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے ان جعلی عاملوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر بیمار ہو جائیں یا کوئی اور مسئلہ ہو تو شریعت نے ہمارے لیے ادعیہ معصورہ جو حضور نے ہمیں بتایا ہے، اس سے بڑھ کر تعویذ، اس سے بڑھ کر عمل اور کوئی ہو سکتا ہے جو حضور سے ثابت ہو؟ مقروض ہو تو یہ پڑھیں، بیمار ہو تو یہ پڑھیں، فلاں بیماری ہو تو یہ پڑھیں، جادو ہو تو یہ پڑھیں۔ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر مؤثر علاج؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو آج کل جو ہے ہر گلی میں عامل، اور وہ پھر یہ تو ایسا کاروبار بن گیا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کوئی؟ تو ایک ساتھی سے میں پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی 1000 روپے جو ہے ہمارا فیس ہے،
جب ہم تعویذ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی 1000 روپے جو ہے صدقہ بھی دینا ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے وہ صدقہ کس کو دیں؟ میں نے کہا ہمیں ہی دے دیں، ہم دے دیں گے. تو وہ 1000 اور بھی آ جاتا ہے ہمارے پاس. تو وہ پاگل ہے، کام آپ سے کروائیں اور صدقہ کسی اور کو دیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کام اچھا کرے گا، وہ 1000 وہ صدقے کا بھی اسی کو دے دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اب ایسے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں اور لوگوں کے عمل بھی. اللہ اسے شعبہ بازوں سے ہمیں اور آپ کو بچائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں، مختصر سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تعلیم سحر، جادو سیکھنے کا مسئلہ کیا ہے. دراصل ابو المظفر یحییٰ ابن محمد ابن حبیرہ اپنے کتاب الاشراف علی مذاہب الاشراق میں ایک باب قائم فرما رہے ہیں، باب فی السحر. اس میں پھر تفصیل کے ساتھ جادو کا بحث کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی ان السحر لہ حقیقت. ایک تو یہ ہے کہ سب کا اس میں اجماع ہے، جادو کا حقیقت ہے. اور ایک قول امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کیا گیا کہ جادو کا حقیقت کچھ نہیں، یہ شعبہ بازی ہے. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ واختلفوا فی من یتعلم السحر. ایک آدمی جادو سیکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں ان تعلمہ لیتقیہ او لیجتنبہ فلا یکفر. اگر اس لیے سیکھتا ہے تاکہ کسی کے ضرر سے میں بچ جاؤں، یعنی جلب منفعت مقصود نہیں ہے، دفع مضرت مقصود نہیں ہے. اب بھائی جگاؤ نا اس کو، بھائی کھڑے ہو جاؤ جلدی کر. ہاں یہ مقصود نہیں ہے تو کافر نہیں ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی اس وجہ سے سیکھتا ہے، اس میں بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے، تو پھر تو کافر ہو جائے گا. اور اگر شیاطین کو مؤثر بذات سمجھیں پھر بھی. لیکن تفسیر عزیزی میں ذکر کیا گیا ہے کہ جادو کے 70 اقسام ہیں، کوئی قسم ایسا نہیں ہے جس میں غیر اللہ سے استمداد نہ ہو. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اگر کوئی آدمی کسی سے جادو سیکھیں تو ان کو یہ کہیں کہ بھئی پہلے بتائیں کہ آپ کے جادو کیسے ہیں. اگر اس نے بتا دیا اس میں کفر کا اندیشہ ہے یا شرک کا اندیشہ ہے، بس چھوڑ دیں. یا کواکب اور اسی طرح اشیاء کو مؤثر بذات سمجھتے ہیں تو ان کو نہ سیکھیں. یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، کیا جادوگر کو مطلقاً جادوگر جب جادو کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل دونوں فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے گا. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً جادوگر کے جادو کرنے پر قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر اس کے جادو سے کوئی آدمی مر جائیں یا یقینی طور پر وہ اقرار کریں کہ فلاں آدمی کے اوپر میں نے جادو کیے ہیں اور اس پر یہ اثر ہوا ہے، تو پھر قتل کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات یہ سمجھ لیں، اگر جادوگر توبہ کر لیں کیا اس کے توبہ کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کا توبہ قبول نہیں ہے. اس کے مثال زندیق کا ہے، اور زندیق اس کو کہتے ہیں کہ من یظہر الاسلام و یبطن الکفر. ظاہری تو اسلام کا
اقرار کر رہا ہے اور اندر سے کفر چھپا ہوا ہے، اس کے ظاہر کبھی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ساحر غیر مسلم ہو، جادوگر، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں قتل کیا جائے گا، اور امام مالک اور امام احمد اور امام شافعی فرماتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لبید ابن العاصم نے یا اس کے بیٹیوں نے حضور پر جادو کی، غیر مسلم تھے، حضور نے ان کو قتل کرنے کا حکم، اگر ایک عورت ساحرہ ہے لیکن ہے مسلمہ تو اس کو یہ تو حکم مرد کا تھا نا، تو اس کے حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقتلو، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کو جیل میں ڈالیں گے جب تک وہ توبہ نہیں کرتی۔ لیکن ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حکمہا حکم الرجل، اس کے اور مرد کے حکم ایک ہی ہے، قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے مسلمانوں کے جادوگر کو قتل کیا جائے گا اور مشرکین کے جادوگروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کی، انہوں نے قتل نہیں کی۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ امام مالک سے نقل فرما رہے ہیں کہ ذمی کو قتل کیا جائے گا اگر اس کے جادو سے کوئی مر جائے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں، کیا ساحر اور جادوگر جو ہے جادو کر لیں کسی کے اوپر، اس جادو سے نکلنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے کوئی اسباب استعمال کرتا ہے، اس کے کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مختلف طریقے بیان کیے گئے، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا اور وہب ابن منبہ سے یہ نقل کیا ہے، 7 پتے جو ہے تازہ بیری کے درخت کے لیں اور ان کو کوٹیں، پھر پانی میں ڈالیں اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کے 3 گھونٹ وہ پئیں اور باقی پانی ملا کے اس سے غسل کر لیں، تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ فائدہ مند جادو کو ختم کرنے کے لیے وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، معوذتین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لم یتعوذ المتعوذون بمثلہما، کوئی بھی اگر تعویذ کر لیتا ہے تو معوذتین سے زیادہ مؤثر تعویذ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب سونے سے پہلے اور اسی طرح خاص طور پر صبح شام آیت الکرسی اور معوذتین کا پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں، اور پھر ہاتھ پہ پھونک کے جو ہے پورا جسم پہ پھیر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔